زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا خدا کا نور ہیں یکتا ہے ان کی ذات، زہرا خدا کا نور ہیں یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہیں آپ کی صفات، لیکن بے ثنا یہی ممکن ہے ایک بات، جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کا دم کروں۔ جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارا ٹاپک آج بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ وہ ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی اور ایز اے ماں ہمارے لیے کیا مقام رکھتی ہیں، اور ان سے ہم کیا، ان کی کردار سے کیا فضیلت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی موسی بھائی آپ کے پاس۔ بالکل، تو جہاں پر جیسے کہ جب ایک ماں کا ذکر ہو، اور جیسے کہ ہمارا ٹاپک جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ ایام شہادت چل رہے ہیں، تو جہاں پہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کا ذکر ہو اور جناب خدیجہ کا ذکر نہ ہو، بالکل تو یہ جو ہے یہ ناممکن ہے۔ تو تمیدی گفتگو کے اعتبار سے میں ایک روایت پیش کروں گا، اور اس سے کہ اندازہ ہوگا کہ آپ کس شخصیت کی بیٹی ہیں، مطلب خالی باپ کے حوالے سے نہیں، ایک ماں کے حوالے سے بھی کیا شاندار مقام رکھتی ہیں۔ اور یہ بات تو دیکھیں کہ ہمارے ابھی معاشرے میں کامن بات ہے، کہی جاتی ہے کہ بیٹی کو دیکھنا مطلب پرکھنا ہو تو اس کی ماں کو دیکھنا پڑتا ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بی بی خدیجہ کی جو ہے وہ بات نہ کریں، ہاں نہ ہو۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھیں تو سرکار نے کوئی دوسری شادی، دوسرا عقد نہیں کیا، اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ جناب عائشہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ازواج رسول میں سے کوئی بھی جناب خدیجہ کے مقام و احترام تک نہیں پہنچ سکا، کوئی بھی زوجہ نہیں پہنچ پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، اور گویا اتنا احترام ازواج میں سے کسی اور کا نہیں کرتے تھے۔ پھر جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ محض ایک بیوہ تھی، تو یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ آپ کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں تھا، جب سب لوگ کافر تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب لوگ مجھ سے رخ پھیر چکے تھے تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ میرے حوالے کر دی۔ خدا نے مجھے اس سے ایک ایسی بیٹی عطا کی جو تقوی، عفت، طہارت کا نمونہ تھی۔ تو پھر جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ سن کر جو ہے نا وہ میں بہت غمزدہ ہوئی، اور مجھے اس پر افسوس ہوا، بلکہ پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا اس سے کوئی کہنے کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے میرے خیال میں آپ ایک کال لے لیں پھر اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر بخاری عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ سلامت رہیں آپ، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ایام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں جناب، اور کل 3 جمادی ثانی ہے، بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، جی، اور آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان بھی ہے، اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی، اور اس کے بعد 7 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک، سب سے بڑا ملک، لیکن افسوس کے بعد میں مشرقی پاکستان بن گیا، اور اب پاکستان جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں بھی دہشت گردی اور اس قسم کی مسائل ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ناسور بھی ختم ہو، اور پاکستان جو ایک بہترین اسلامی ملک ہے وہ اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ اس دنیا کے نقشے پر تا قیامت رہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ بی بی کے بہت سے القاب ہیں۔ بی بی کا اس میں گرامی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے معنی یہی ہے کہ جو ہستی اور اس کے ماننے والے جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اور دوسرا لقب ہے بی بی کا بطول، اور 2 ہی خواتین ہیں جو بطول ہیں، ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ایک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور صدیقہ طاہرہ کو بطول قرار دینے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ عورت ان ایام میں عبادت سے محروم ہو جاتی ہے
اور اس کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو اور انہیں کسی زمانہ میں بھی عبادت سے محروم رکھا جائے، اور اس طرح یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی ہر خاتون نقص عبادت کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اس اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہے اور ان کے کردار میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو عام طور سے 3 نقائص کا حامل بنایا گیا ہے: نقص ایمان، نقص میراث اور نقص عقل، کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تینوں نقائص سے پاک رکھا ہے، بطول بنا کر نقص ایمان و عبادت سے پاک بنایا، تنہا وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر نقص میراث سے بچایا، اور معصومہ بنا کر نقص شہادت سے پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور یہ جامعیت کمالات آپ کے علاوہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ کروڑوں سلام ہوں بی بی کی عظمت پر کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی پیاری بیٹی کے ہاتھوں اور پیشانی کا بوسہ لے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ جہنم کا باعث ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، لہذا یہ وہ عظیم مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے محبت کرتی تھیں کہ رسول پاک نے فرمایا یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے۔ ام ابیہا کا لقب رسول کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ تو تمام مسلمانوں کو بی بی سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس بی بی کی قبر کیوں مخفی ہے، کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی وصیت کی کہ مجھے رات کے وقت دفنایا جائے اور میری قبر بھی مخفی رکھی جائے، اور آج تک مسلمان حیران ہیں کہ بی بی کی قبر کہاں پر ہے، آیا وہ رسول پاک کے روضہ اقدس میں ہے یا جنت البقیع میں ہے یا اپنے ہی گھر میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور یہ قبر ابھی تک مخفی ہے، اور جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ قبر جو ہے اس وقت نمایاں ہوگی۔ تو ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح امامت کا دفاع کیا اور وقت کے امام کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے اور ان کے قیام کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ایک اور کالر کو شامل کریں۔ نہیں، کال جو ہمیں کل ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ اچھا آپ آ سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ہمارے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی قبلہ نے، جیسے کہ ساری سیرت شہزادی کی بیان کی، اور ایک بنیادی جو شروع میں بات کی کہ یہ کالر کو لے لیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد۔ جی اشتیاق صاحب۔ جی السلام علیکم بھائی موسی یا علی مدد۔ مولانا فدا حسین صاحب کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام اور تعزیت بھی جناب زہرا سلام اللہ کی۔ آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ اتنا بہترین قسم کا ٹاپک آپ نے پہلے وقفے میں بھی دیا، اور اس وقفے میں جناب زہرا سلام اللہ اور امام زمانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کو۔ موسی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو وقت گزر رہا ہے یہ شیعہ قوم کا ورثہ نہیں ہے کہ یہ قوم کو بتائیں کہ جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت یہ ہر اس مومن مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، وہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں رہتا ہو۔ اس میں نہ ہم شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی یہ کریں گے، نہیں،
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ امت کا 75% کا حصہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ کا مقام کیا ہے، جناب زہرا سلام اللہ کی والدہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کا ذکر تک نہیں کیا جا رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ملاؤں کو، ان مولویوں کو جو مسجدوں کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں اور دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، انہیں کیا اہل بیت کون ہیں، جناب زہرا سلام اللہ کون ہیں؟ لیکن جس بندے کے اندر حق پرستی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ کا ذکر ضرور کرے گا، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے گا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو، آپ کو، ان ذاکرین کو جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں بیان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا وسیع بھائی، یہ دعویٰ ہے بالکل الحمدللہ، ان کی شان صرف اور صرف وحدہ اللہ شریک یا رب کرتا ہے یا نبی کرتا ہے یا قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے وہی ہے جناب زہرا سلام اللہ کا مقام، لیکن ہمیں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو جو علم دیا ہے اس سے ہم کچھ تھوڑا لے رہے ہیں، لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہر اس بندے پہ مجھ سمیت کہ جناب زہرا سلام اللہ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی جائے۔ جس نے جناب زہرا سلام اللہ کے گھر کو جلایا اس نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلایا، 110% یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ لوگ مت یہ سمجھے کہ یہ نہیں جی وہ صحابی تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، نہیں، ہم اس کو صحابی کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جس نے جناب زہرا سلام اللہ کو ستایا، جس نے مولا کائنات سے جنگ کی، جس نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی اور بغض رکھا، تو بس چند اشعار کہ زہرا کی دوا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے، زہرا کی تمنا پوری ہو یہ جان رہے یا مٹ جائے، رکنے کا نہیں شور ماتم، ہر لمحہ ہر ساتھ ہر دم زہرا کی دوا ہے، یہ ماتم کیسے رک جائے۔ جناب زہرا سلام اللہ کے دشمنوں پہ لعنت، اس دور کے دشمنوں پہ بھی لعنت، آج کے دور کے دشمنوں پہ، آج کے تکفیریوں کے اوپر بھی لعنت جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ کا جو آپ نے نیوز سنائی وہ جلایا۔ یہ بغض ان کے دلوں میں وہاں سے چلا آ رہا ہے جب سے نبی پاک نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، امامت کا اعلان کیا، تب سے یہ تکفیری، تب سے یہ لانتی ہیں۔ خدا ان کے اوپر لعنت کرے، ہمیں محمد اور آل محمد کا صدقہ اس دنیا میں بھی اللہ پاک سلامت رکھے اور وہاں روز محشر جناب زہرا سلام اللہ کی چادر کا سایہ آپ سب کو نصیب فرمائے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ، یا علی مدد۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک اور کالر کو شامل کریں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب یعقوب صاحب۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے علی مسیح صاحب کو بھی عظمت کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جناب السلام۔ آپ لوگوں کا میں پروگرام سن رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، شیخ صاحب کی بھی میں نے باتیں سنی ہے، شکر ہے خدا کا کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت اچھی باتیں ملتی ہیں۔ تو میرا یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی ڈائی ٹی وی کو دیکھتے ہیں 14 پاؤنڈ دے کر اس کا نام بلند کرے اور یہ لوگوں میں ایسی باتیں بتا رہا ہے جو دنیا میں ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ اور نبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لیکن منافقت نہیں چھوڑی، نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی اولاد کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو بہت افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں سنتے۔ تو میری یہ عرض ہے کہ جو بھی آدمی ڈائی ٹی وی دیکھتا ہے مولانا صاحب کو اپیل کریے ٹی وی کے اوپر نہیں آنا چاہیے، 14 پاؤنڈ دلیری کرو اور شیطان کا مقابلہ کرو 14 پاؤنڈ دے کر، جس کے ذریعے سے اہل بیت پوری دنیا میں یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں اور ان کی اولاد نے
کیا کیا مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ سلاموں کا شکریہ اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب بہت شکریہ آپ کا جی, بہت مہربانی. ایک اور کالر کو شامل کروں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. محمد افضال صاحب. دوبارہ فون کر لیں جی ہاں محمد افضال صاحب. محمد افضال صاحب دوبارہ کائنڈلی فون کریں گے, آواز میں چیٹرنگ بہت ہے آپ کی. ایک اور کالر کو شامل السلام کرتے ہیں. علیکم. وعلیکم السلام بہن مدثرہ بات جی کر رہی ہوں. مدثرہ بھائی بہن کو بھی کیسی ہیں میری آپ؟ طرف سے سلام. وعلیکم السلام بہن. جی کیسی ہیں مدثرہ آپ؟ ایام فاطمیہ کی تعزیت پیش کرتی ہوں جی. اور بی بی کی شان میں چند اشعار کہنا چاہوں گی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کرم یہ کم نہیں لب پہ میرے زہرا کی مدحت ہے, سعادت کی سعادت ہے, عبادت کی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ بیٹی ہے نبی کی اور خاتون قیامت ہے. بشر کی شکل میں زہرا نہیں کوثر کی آیت ہے. بہت خوب. بقائے دین احمد ماتم شبیر میں پنہا, وقار دین احمد فاطمہ زہرا کی سیرت ہے. کسی بیٹی کی یوں تعظیم کوئی باپ کرتا ہے, کسی بیٹی کی یوں تعظیم کوئی باپ کرتا ہے. یہ مرضی ہے خدا کی, یہ بھی اقرار نبوت ہے. قدم زہرا کے کیا ہیں منکر زہرا نہ سمجھے گا, انہی قدموں تلے جنت کے سرداروں کی جنت ہے. سبحان اللہ. دعائے فاطمہ زہرا سے ہم تخلیق ہوتے ہیں, دعائے فاطمہ زہرا سے ہم تخلیق ہوتے ہیں. اسی بل پر ہمیں جنت میں ماتم کی اجازت ہے. نبی رحمت علی رحمت ہیں, رحمت فاطمہ زہرا. یہ گھر حسنین کا کیا ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو کیسے جائے گا جنت میں اے شبیر کے منکر, وہاں سکہ علی کا اور زہرا کی حکومت ہے. مجھے بھی کر لیا ریحان شامل مدح خوانوں میں, کرم ہے لطف ہے بخشش ہے زہرا کی عنایت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ بہن آپ کا, بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی افضل صاحب. محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جناب افضل صاحب. مجموعی طور پر بات یہ ہے جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں اور اچھے بندے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سنا ہے جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے. اگر یہ صحیح ہے تو جو برائیاں عوام کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں اور فراڈ کرتی ہیں اور جھوٹوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں, کیا وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوتی ہیں؟ اوکے جی, خدا حافظ. جی شکریہ. جی ابھی اس کو جواب دیتے ہیں اس پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اسوا چونکہ شہزادی کو قرار دیا گیا ہے تو ماؤں کو حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ بحیثیت ماں ان کو فالو کریں. تو جب ایک صحیح جو خدا نے جن کو اسوا قرار دیا اور ان کو آپ فالو کریں گے تو پھر یہ برائیاں معاشرے میں پیدا ہی نہیں ہوں گی. جو بات ابھی اور ہوئی اور دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی کہ ہماری جان کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے, تو بات اس بات کا نہیں غم کہ جاگیر چھین لی, رونا تو یہ ہے کہ تم نے جھٹلائی فاطمہ. معاملہ سارا یہ ہے کہ مولا علی نے جب جنگ خیبر فتح کی تو بعض لوگ جو بعد میں بہت بڑے بڑے رئیس اور یہ وہ مورخین نے نہ جانے کیا کیا ان کو لکھ دیا, انہوں نے خود یہ بات تاریخ میں ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا علی آج ہم نے اتنی کھجور پیٹ بھر کے کھائی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی کھجور پیٹ بھر کے نہ کھائی تھی. تو یہ مولا علی کی تلوار کا صدقہ کھانے والے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے جب آگ لے کے در زہرا پہ آ گئے اور جب ان کی حمایت کی جاتی رہے گی تو دہشت گردی کے ناسور سے آپ نکل سکتے ہی نہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اللہ سلامت. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ یہ سید افتخار بول رہا ہوں اوسلو سے. سید افتخار صاحب جناب اوسلو. جی یہ سب سے پہلے تو میں جناب سیدہ کی تعزیت امام زمان علیہ السلام کے حضور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد عالم اسلام کو اور
یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے جناب سیدہ کا قاتل کون ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے قاتلوں کا پتہ ہونا چاہیے ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو, کہ کس نے قتل کیا ہے. اور جناب سیدہ کا وہی مقام ہے جو رسالت مآب نے فرمایا تھا, میں رسول ہوں, فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے, میں نبی ہوں, فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے, میں نور ہوں, فاطمہ میرے نورانیت کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے رنج کیا اس نے مجھے رنج کیا, جس نے اس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ بات ہے کہ آل محمد سب کے تمام مومنین مومنات کو اس چیز پہ جناب سیدہ کی شہادت پہ کیمرہ اور ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, سب کے بچوں کو جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. والسلام یا اللہ السلام عزت. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خوبصورت بات کی. تو بات ساری وہی ہو رہی ہے کہ دعا سب کی جو یہی ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس مشکل سے, اس مشکل گھڑی سے سرخرو ہو کر نکلے اور اس سے نجات پائے. خصوصاً جو لوگ پاکستان سے, مطلب ہم سب پاکستان سے ہیں, اور جو لوگ کالر ہمارے پاکستان سے آتے ہیں وہ یقیناً خصوصی طور سے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا مین جو معدن ہے, جو یہ مصیبت نازل ہوئی ہے پورے عالم اسلام پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دل دکھایا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا, جب آپ اس در پر نہیں آ جاتے اور اپنے اس جو ہے اس کی گناہ کی تلافی نہیں کرتے, آپ نکل نہیں سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں 10,000 قومیں ہیں, ساری قومیں مل کے جو ہے وہ مصیبت آپ کے اوپر کیوں نازل ہوئی ہے, کیوں دہشت گرد آپ کے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, کیوں آج بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے حسینیات کو ڈھایا جا رہا ہے, کیوں ان کے قبے جو ہے وہ توڑے میں مسمار کیے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو احسان فراموش ہیں, جو احسان فراموش لوگ ہیں, جو کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائیں تھیں اور جنگ خیبر میں ان کو کھجوریں ملی. مولا علی کی تلوار کا صدقہ کھانے والے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پیسے پہ, پورا پیسے پہ جو ہے وہ اسلام کی آبیاری ان کے پیسے پہ ہوئی ہے, اور آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا, در زہرا پہ آگ لے کے آ گئے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تاریخ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے, تو آج عراق میں جائیں اور جا کر دیکھ لیں کون لوگ جناب زہرا سلام اللہ کے نام کے قبے میں مسمار کر رہے ہیں. یہ کہاں سے فکر آئی ہے, یہ کہاں سے یہ چیزیں ڈرائیو ہوئی ہیں, یہ وہی ہے. تو آپ کو پیچھے تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ مصیبت ہمارے پیچھے کہاں سے لگی ہے. یہ مصیبت ہم نے اپنے پیچھے خود لگائی ہے. جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے, یہ دہشت گردی کا ناسور, جبہت النصرہ, داعش, القاعدہ, طالبان, احرار الاسلام, 36,000 نام کی مصیبتیں آپ کے ساتھ چمٹی رہیں گی. آپ اسی طرح سے پامال ہوتے رہیں گے. یہ مین وجہ جو ہے, روٹ کازز, ہر چیز کی جو چیزیں اس کی روٹ کازز دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ کیا ہے, کیا کہاں سے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مصیبت چمٹی ہے. مین معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, باقی جو ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے. آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ڈسپلے کیے جا رہے ہیں. جو آپ کی رائے کو, جو ظاہری بات ہے ہر انسان اپنی رائے دینے میں بالکل آزاد ہے. تو یہ تمام چیزیں سسٹر کہ یہ بالکل واضح ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ان کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. یہ صرف سرسری سا ہم جائزہ لے کر یہ بات نہیں کر سکتے, اور یہ کہنا کہ کیوں ایسا ہو گیا, دہشت گردی کیوں عام ہو گئی, جب تک آپ اس کو روٹ سے وہ بیماری ختم نہیں کریں گے, وہ دوبارہ پھیلتی رہے گی, بار بار پھیلے گی. 10 دہشت گرد مار دیں گے, 20 مار دیں گے, وہ دوبارہ اگاتے ہیں بالکل. دیکھیں میں نے خبر پڑھی نا کہ وہ مسجد ہی ہے نا, خدا گھر, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ متفقہ علیہ شخصیت ہے, اس میں کوئی کسی فرقے کا وہ نہیں ہے. وہ کیوں کھلاتا, کیوں بم لگا کے اس کو اڑایا گیا. اب جب آپ پیچھے آئیں گے کہ تفہیری بنائے کس نے, ان کے پیچھے اور کون ہیں, ان کے فنڈ کرنے والے کون ہیں, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر جلانے والے کون ہیں, تو آپ پہنچ جائیں گے کہ دروازہ جلانے والے کون ہیں. وہاں سے مصیبت آپ کے پیچھے بدبختی لگی ہے شومی, اور وہ نہیں جان چھوٹ کے دے رہی آپ کی. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کو پراپر نہیں دیکھیں گے, وہاں سے آپ توبہ اللہ نہیں کرتے, جان نہیں چھوٹتی. اس کو مانیں اور اس کو جانچیں کہ ایسا آپ کو در آل محمد پر آنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں آئیں گے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے. آپ لاکھ دعائیں مانگتے رہیں, مانگ رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, کیا اس سے جان چھوٹی آپ کی؟ بڑھتی جا رہا ہے, سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ جہاں ناراضگی خدا موجود ہو, جب ناراضگی خدا کی اس کی تلافی نہیں ہوگی اور خدا کو ناراض رکھا جائے گا, تو ظاہری بات ہے وہ عذاب کی شکلیں ہیں مختلف ڈیفرنٹ عذاب کی شکلیں, اور وہ اپنی شکلوں میں جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, مسلمان امت جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ کیا عذاب ہے یا امتحان ہے, فرق نہیں کر پا رہے اس میں. وہ دیکھیں امتحان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, جب امتحان معصوم سے پوچھا کہ امتحان اور عذاب میں کیا فرق ہے,
جب امتحان آئے یا ایسی کوئی آزمائش آئے وہ تمہیں خدا سے دور کر دے تو عذاب ہے، اور خدا کے قریب کر دے تو امتحان ہے، تو آزمائش ہے، آپ کی امتحان ہے۔ اب اس میں آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں نا، آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام کا قبہ گرا دیا، آپ نے جو ہے وہ نبی اللہ کے نام کے قبے گرا دیے، یا آپ خدا سے العظمت للہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نبی کے قبے مسمان کر کے خدا سے قریب ہو رہے ہیں یا خدا سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ امتحان نہیں ہے، یہ عذاب نازل ہوا ہے پر کہ آپ سے یہ کام، آپ ایسے کام کر کے تاریخ لکھ کے اپنے نامہ اعمال پر یہ تحریر کر کے خدا کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو جواب دیں گے، کیونکہ جواب تو ہر انسان کو دینا ہے بہرحال۔ بالکل، تو یہ شخصیات آپ کے لیے اسوہ قرار دی گئی تھیں، یعنی عورتوں کی نمونے عمل، میں تو کہتا ہوں مردوں کے بھی نمونے عمل ہیں، مطلب یہ ایسی اسوہ ہیں کہ آپ کس فیلڈ کے اندر، کس چیز میں آپ کو ان سے جو ہے وہ روشنی نہیں ملتی، کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ چلیں وہ جو ایک مخصوص جو احکامات ہیں عورتوں کے لیے ہیں وہ تو چلیں عورتوں کے لیے ہیں صرف، لیکن اگر جنرلی دیکھیں تو اس قدر جامع شخصیت، اس قدر کامل شخصیت ہے کہ مرد عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں۔ وہ اگر تمام مسلمان بھی ان کے دیکھیں اور ان کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنائیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں بھی ادھر ادھر آپ ڈی ٹریک ہو، ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جب جس کو خدا نے اسوہ قرار دیا آپ کے لیے تو اسوہ کامل رکھا نا، وہاں پورا تمام چیزیں رکھیں۔ اگر ایک آدمی ایک زوجہ کے حوالے سے دیکھتا ہے، ایک خاتون ہے وہ بحیثیت بیوی وہ دیکھنا چاہتی ہے اس کے کیا فرائض ہیں، کیا اس کی ڈیوٹیز ہیں، کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح شوہر کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح ان کے ان لاز کے ساتھ پیش آنا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سامنے رکھیں۔ مجال ہی نہیں کہ اس کے گھر کے اندر کچھ فساد برپا ہو۔ بحیثیت ماں دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں، بحیثیت آپ نے مطلب ایک پوری مثالی خاتون، ایک مکمل شخصیت کالوں کو شامل کریں۔ لیں گے لیکن ہمیں پہلے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔